ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کیجئے ان پر، یعنی یہ جو یہودی ہیں ان کو بتائیے، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، وہ خبر ان کو سنائیے اس شخص کے بارے میں ان کو بتائیے کہ جن کو ہم نے اپنی آیتیں دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور وہ ان آیات سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ شخص جس کے پاس ہماری آیتوں کا علم تھا وہ گمراہ ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیے۔ یہ واقعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ واقعہ یاد کروائیے، ان کو بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کرنا جو آپ سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے پیش آنے والا ہے، اس کے بارے میں خبر دینا، یہ آیا مبارکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس علم پر دلالت کرتی ہے جس کو علم غیب کہتے ہیں، کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے وہ بھی جانتے ہیں۔ اب یہ جو آیا مبارکہ ہے اسی کی تفسیر میں نے کل بھی عرض کی تھی، آج اس تفسیر کا ایک حصہ باقی ہے۔ یہاں پہ جس کو آیات کا علم دیا ہے اس سے مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے بلعام ابن باورہ نامی ایک شخص گزرا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ شخص قوم جبارین میں سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم تھا، صوفی تھا، بڑا اپنی بستی کے اندر بزرگ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کا خصوصی طور پر ایک وظیفہ عطا فرما رکھا تھا۔ یہ اسم اعظم کو جانتا تھا، اسم اعظم کو جاننے کے سبب سے یہ مقبول دعا تھا، یعنی ادھر یہ دعا مانگتا ادھر فوراً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ یہی بلعام ابن باورہ اس کے درس میں یہ جب علم و حکمت کی باتیں کرتا تو ایک وقت میں 12,000 تک لوگ آ کر اس کی اس گفتگو کو سنتے۔ اس کے بہت سارے شاگرد تھے، اس کی باتوں کو لکھتے۔ تحریر کا اگر ذکر ملتا ہے تو اس کے دور میں ملتا ہے کہ یہ اس کے شاگرد لکھا کرتے تھے جو یہ بولتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا اس قوم پر حملہ کرنے کا، تو اس کی قوم اس کے پاس آ گئی اور اس سے کہا کہ تم مقبول دعا ہو، یہ دعا مانگو کہ موسیٰ علیہ السلام نیست و نابود ہو جائیں
اس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی کے خلاف کوئی بھی دعا کام نہیں آتی، بد دعا ان پر اثر نہیں کرتی۔ وہ لوگ اس کی بیوی کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کر کہا، تحائف وغیرہ دیے کہ آپ ان کو مجبور کیجئے کہ یہ بد دعا کر دیں۔ وہ نہ مانا۔ انہوں نے کہا کہ استخارہ کر لو۔ استخارہ کیا تو اس میں بھی روک دیا گیا۔ آخر کار یہ مجبور ہوا اور اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے ان افراد کو، بستی کے قومی جبارین کو لے کر ایک پہاڑ پہ چڑھا اور وہاں پہ بد دعا کرنے کے لیے گیا۔ جب بد دعا کرنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام زبان پہ نہ چڑھے۔ جیسے ہی بد دعا کرے، جہاں پہ حضرت موسیٰ کا نام لینا ہوتا تھا وہاں پہ اپنی ہی قوم کا نام نکل آئے، یہاں تک کہ وہ قوم ان سے کہنے لگی کہ یہ آپ ہمارے خلاف ہی بد دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں بے بس ہوں، زبان سے موسیٰ کا نام لیتا ہوں لیکن نکلتا تمہارا نام ہے۔ ایسے ہی اس کی زبان لٹکی اور سینے تک پہنچ گئی اور یہ کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کا ذکر کیا کہ اس کو اسم اعظم بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان آیات سے یہ نکل گیا، اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اب جب اس کی یہ کیفیت ہوئی تو یہ کہنے لگا کہ میری دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، لیکن ایک کام میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم وہ کر لو تو پھر تمہیں شکست نہیں ہوگی۔ اور وہ کام یہ ہے کہ اپنے قبیلے کی خوبصورت ترین دوشیزائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سامنے کھڑی کر دو۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کو چھو لیا، یعنی اس کے ساتھ زنا کر لیا، تو وہ شکست کھا جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لشکر کشی فرمائی اور آپ نے اپنے لشکر کو منع کیا کہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا اور خصوصاً عورتوں کے قریب تک نہیں جانا، لیکن اس کا یہ بتایا ہوا فارمولہ وہ اس قدر کارگر رہا کہ ایک شخص نے انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ کو اٹھا لیا، اس کے ساتھ زنا کیا، اسی وقت فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں طاعون کا مرض پھیلا اور 70,000 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے افراد ہلاک ہو گئے طاعون کے مرض سے۔ پھر اس عورت کو بھی، اس مرد، دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر وہ طاعون کا مرض ختم ہوا۔ یہاں اس آیہ مبارکہ سے جو چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ احکامات جن سے اللہ نے روکا ہے ان کی پاسداری کرنی چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ایک ایسے فعل فحش کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بدلہ سے قوم کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے، اس کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ جتنے بھی اسباب ہیں جو اس تک لے کے جاتے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلعم ابن باورا صاحب علم بھی تھا، اپنے تئیں صاحب تقوی بھی تھا، اسم اعظم کا عالم بھی تھا، آیات بینات کو جانتا بھی تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا جس کو لوگ کہتے ہیں ولی اللہ وہ بھی تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا صوفی اور پیر بھی تھا، لیکن ایک لمحہ بھر میں اس کی ساری ولایت کی منزلیں ختم ہو گئی جیسے ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے ادب ہوا۔ ایک لمحہ بھر میں ایسی ہی ایک مثال ہمیں قرآن پاک سے اور ملتی ہے۔ میں وہی نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو کل کی درس قرآن میں نے عرض کیا تھا۔ شیطان سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سجدوں کو اگر ہوئے زمین پر تقسیم کیا جائے تو ایک چپا بھی زمین کا باقی نہ رہے جہاں پہ اس کے سجدے نہ آئے، اتنا عبادت گزار تھا۔ اور علم کتنا تھا، معلم الملکوت بنا دیا، جنت کے اندر فرشتوں کو سکھانے والا استاد بنا دیا اس کو۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کیا،
تو سارے کے سارے مقامات ایک لمحہ بھر میں ختم ہو گئے، اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ کیا یہ دو مثالیں قرآن پاک کی کافی نہیں ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ انسان جتنا مرضی بڑا عالم ہو جائے، اگر نبی کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہو گیا تو اس کی ایک ذرہ برابر بھی اوقات نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں ہے اس کی، کہ جتنی مرضی خوبصورت اس نے پگڑی اور لباس اور جبہ پہنا ہو اور جتنے بڑے ادارے کا مطمئن ہو، اپنے آپ کو جتنا بڑا عالم دین کہہ لے، اپنے آپ کو جتنا بڑا وائز کہہ لے، یا سارا جہان اس کو وائز کہیں یا سارا جہان اس کو ولی اللہ کہیں، لیکن اگر نبی کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسے ہی ہے فن سالہ خبرہ، وہ تو اس سے نکل گیا، جو اس کے اوپر ایک لبادہ اڑا ہوا تھا وہ اس میں سے نکل گیا، اور ہوا کیا فکان من الغاوین، وہ تو گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، پھر یہ آپ کی تھوڑی تھوڑی عبادات بھی قیامت کے دن کئی گنا زیادہ کر کے اس کا اجر عطا کیا جائے۔ کون دیکھے گا کہ اس نے کتنے لمبے سجدے کیے ہیں؟ یہاں تو ایک سجدے پر جو پروردگار عالم بغیر سجدے کے فقط اللہ کے نیک بندوں کی طرف چلنے پر بخش دیتا ہے، اگر نبی کی محبت سینہ میں ہو اور وہ نماز پڑھ لے تو کیا نماز اس کو بخشوائے گی نہیں؟ یہ تو نماز اس کے گناہوں کو مٹا دے گی، حج اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا، یہ ساری نعمتیں اس کو ملیں گی جس کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا اور محبت ہوگی سینہ سے۔ یہ محبت مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج اگر علم جتنا بھی آ جائے تو جھکتے جائیں، آپ بھی صاحب علم ہو رہے ہیں، کیا آپ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں؟ اسی کا نام علم ہے۔ جیسے جیسے علم آتا جائے اس پر عمل کرتے جائیں، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں بسائیں، یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور یہی دنیا سے جانے کے بعد اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسی پر سارے فیصلے ہوں گے۔ کیا عقائد کا امتحان قبر کے اندر نہیں ہوگا؟ رب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قیامت کے دن نماز کا ایمان والے سے پوچھا جائے گا۔ کافر سے کون سوال کرے گا کہ تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اس بات کی سند ہے کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤ گے۔ ہاں، آخر وقت تک ڈرتے رہنا چاہیے، آخر وقت تک گھبراتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے رہنا چاہیے، کثرت صلاۃ، کثرت روزہ، کثرت نماز، کثرت زکوٰۃ سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں نے بہت سارے نیکی کے کام کیے ہیں۔ یہ دعا ضرور مانگتا رہے، یا اللہ مجھے موت آئے تو ایمان پر آئے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے، کیونکہ جیسے ہی نبی کے ساتھ رشتہ ٹوٹتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، اگر ان کے ساتھ رشتہ جڑ جائے تو ساری کی ساری بہاریں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔